السلام علیکم ناظرین، میں وقاص افضل چودھری ایک نئی دلچسپ اور سنسنی خیز معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین، یہ کائنات کئی راز اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے، آئے روز حیران کر دینے والے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، جس سے انسان کی کھوج کی چاہت مزید بڑھ جاتی ہے۔ کبھی کوئی پراسرار جزیرہ نکل آتا ہے تو کبھی انسانوں کی بستیاں ہی غائب ہو جاتی ہیں، کبھی تو لوگ راتوں کو بھی باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور کبھی دن کی روشنی میں بھی باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں۔ دنیا میں کئی مقامات ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ویران ہو چکے ہیں، مگر ان کے کھنڈر آج بھی ماضی کی گواہی دیتے ہیں۔ جزیروں کی کہانیوں پر مشتمل ہماری اس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ایسے ہی ایک پراسرار جزیرے کی، جہاں ایک وقت میں ہزاروں لوگ آباد اور خوشحال تھے، مگر چند ہی دنوں میں پورا جزیرہ کھنڈر بن گیا۔ جی ہاں، جاپان کا ہاشیما جزیرہ۔ یہ جزیرہ نہ صرف اپنے ماضی کی صنعتی ترقی کے لیے جانا جاتا ہے، بلکہ اپنی پراسرار خاموشی اور سنسان عمارتوں کے باعث آج ایک گھوسٹ آئی لینڈ، بھوتوں کے شہر کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ ہاشیما جزیرہ جاپان کے ناگاساکی شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کا رقبہ صرف 125 کنال ہے اور یہ مکمل طور پر کنکریٹ کی عمارتوں سے گھرا ہوا ہے۔ دور سے دیکھنے پر یہ ایک آبدوز یا جنگی جہاز جیسا دکھائی دیتا ہے، اسی لیے اسے گنگا نجیما بھی کہا جاتا ہے۔ جاپان میں اس کا مطلب جنگی جہاز والا جزیرہ ہے۔ 1870 میں یاتورو ایواساکی، ایک چھوٹے سے بزنس مین نے جاپان میں ایک چھوٹی سی شپنگ کمپنی کے طور پر آغاز کیا۔ اس کمپنی کا نام اس نے میتسوبیشی رکھا۔ میتسوبیشی جاپانی زبان کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ میتسو کا مطلب ہے تین اور بیشی کا مطلب ہے ہیرے کی شکل، یعنی تین ہیرے، جو کمپنی کے لوگوں میں بھی نمایاں ہے۔ میتسوبیشی کمپنی نے جلد ہی جاپان میں تجارت، شپنگ اور کوئلے کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کمپنی کو 26 حصوں میں تقسیم کر کے شپنگ، اسلحہ، موٹرز اور دیگر الیکٹرانکس کمپنیوں میں بانٹ دیا گیا۔ 1887 میں میتسوبیشی کمپنی نے اس جزیرے پر کوئلے کی کان کنی کا آغاز کیا۔ جاپان کے صنعتی انقلاب کے دوران یہ جزیرہ ایک اہم مرکز بن گیا۔ یہاں پر جاپان کی پہلی لوہے اور سریا پر مشتمل کنکریٹ عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ صرف چند ایکڑ کے اس جزیرے پر 5000 سے زائد افراد رہائش پذیر تھے۔ جزیرے پر زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ یہاں اسکول، ہسپتال، مارکیٹ، سینما، کھیل کے میدان اور سوئمنگ پول بھی موجود تھے۔ یہاں کے رہائشیوں کو باہر کی دنیا سے کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ سب کچھ انہیں اسی چھوٹے جزیرے پر دستیاب تھا۔ لیکن پھر سب کچھ اچانک تبدیل ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کوریا اور چین سے لوگوں کو قیدی بنا کر جاپان لایا جاتا، جن کو سخت موسم میں بھی بھوکا رکھ کر زبردستی کوئلے کی کانوں میں کام کروایا جاتا، جس سے آئے روز سینکڑوں مزدور اس کان کنی کے کام میں ہلاک ہوتے رہتے تھے۔ یہ جزیرہ ان آہوں اور سسکیوں کا گواہ بنا جنہیں دنیا نے برسوں نظر انداز کیا۔ 1974 میں جب کوئلے کی طلب میں کمی آئی اور پیٹرولیم مصنوعات نے اس کی جگہ لے لی تو میتسوبیشی کے آنر نے جزیرے پر کوئلے کے کام کو بند کر دیا۔ ایک دن میں تمام مزدور اور رہائشی جزیرے کو چھوڑ گئے، فیکٹریاں بند ہو گئیں، اسکول ویران ہو گئے اور عمارتیں دھیرے دھیرے کھنڈرات میں بدلنے لگیں۔ اب یہ جزیرہ ایک ویران بھوتیا مقام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہاں ان مزدوروں کی روحیں بھٹکتی ہیں جنہوں نے یہاں تکلیف دہ زندگی گزاری۔
اس جزیرے پر عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے جو اس جزیرے میں جاتا واپس نہیں لوٹتا تھا، جس وجہ سے جاپانی حکومت نے جزیرے کے بعض حصوں کو خطرناک اور غیر محفوظ قرار دے دیا۔ جاپانی حکومت نے جزیرے پر آمد و رفت پر مکمل پابندی لگا دی اور سال 2009 تک کسی کو یہاں جانے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد بین الاقوامی طاقتوں کی دلچسپی اس جزیرے میں بڑھنے لگی۔ امریکہ کی کمپنی یونیسکو، جس کمپنی کا مقصد تعلیم، سائنس اور ثقافت کو فروغ دینا، ورثے کی حفاظت کرنے کے لیے اقدامات اٹھانا، یعنی قدیم پرانی مذہبی یا کاروباری عمارتوں یا علاقے کو اپنے زیر نگرانی رکھنا تاکہ آنے والی نسل اپنی پرانی نسلوں پر تحقیق کر کے ان کے بارے میں جان سکے۔ جیسے پاکستان کے علاقے ساہیوال میں ہڑپا، سندھ میں موئنجو دڑو وغیرہ شامل ہیں۔ یونیسکو نے سال 2015 میں جاپان کے اس ہاشیما جزیرے کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ یعنی قدیم ثقافتی ورثہ قرار دیا، جس کے بعد اس جزیرے کا کچھ حصہ سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تاکہ اس جزیرے کا خوف عوام کے دلوں سے نکل سکے۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بعد میں کئی فلمیں اور ڈاکومنٹریاں اس جزیرے پر فلمائی گئیں، جن میں سب سے مشہور ہالی ووڈ فلم جیمز بانڈ سکائی فال ہے، جس کے کچھ مناظر اسی جزیرے پر فلمائے گئے۔ آج بھی ہاشیما جزیرے پر وقت جیسے رک سا گیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دروازے، کھڑکیاں، زنگ آلود سیڑھیاں اور ویران گلیاں اس جزیرے کی خاموشی میں عجیب سی چیخ سناتی ہیں۔ سیاحوں کو محدود علاقوں میں جانے کی اجازت ہے، مگر زیادہ تر جگہیں خطرناک سمجھی جاتی ہیں۔ ہاشیما جزیرہ صرف ایک ویران مقام نہیں، بلکہ یہ انسانی ترقی، ہرس اور اس کے نتیجے میں آنے والی تنہائی اور ویرانی کا عبرتناک نشان ہے۔ یہ جزیرہ آج بھی کھنڈرات کی صورت میں کھڑا ہے، جیسے کہہ رہا ہو، میں گواہ ہوں تمہارے عروج و زوال کا۔ پراسرار جزیروں کا سفر جاری رہے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اوک آئی لینڈ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔